ہمارے پاس آج جو مواد ہے وہ وکٹر فرینکل کی مشہور زمانہ کتاب مینس سرچ فار میننگ اور اس سے جڑی کچھ تحریروں پر ہے۔ جی۔ فرینکل جو خود آشوٹس کے اذیت کیمپ سے زندہ بچ نکلے تھے، وہ اکثر اپنے مریضوں سے ایک بہت چونکا دینے والا سوال پوچھتے تھے۔ ہاں، یہ سوال واقعی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ پوچھتے تھے، آپ خودکشی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب یہ سوال مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد بالکل الٹ تھا۔ بالکل، اس کے جواب میں ہی تو زندگی کا اصل مفہوم چھپا ہوتا تھا۔ تو آج ہم یہی کھوجنے نکلے ہیں کہ ایک انسان جس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو، وہ نازی کیمپوں کی ہولناکیوں میں جینے کا مقصد کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں ہے نا؟ یہ ایک گہری نفسیاتی تحقیق ہے، انسانی روح کی گہرائیوں کا ایک تجزیہ۔ صحیح۔ ہم آج فرینکل کے تجربات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آشوٹس جیسے کیمپ میں ایک قیدی کن نفسیاتی مراحل سے گزرتا تھا اور کیسے فرینکل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان کی آخری آزادی اس کا اپنا رویہ منتخب کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور وہ نیٹشے کا مشہور قول، جی، کہ جس کے پاس جینے کی کوئی کیوں ہو وہ تقریباً ہر کیسے برداشت کر لیتا ہے، یہی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کیمپ میں آمد کے ساتھ۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک منظم طریقے سے انسان کی شناخت مٹانے کا عمل تھا۔ قیدیوں سے ان کے کپڑے، ان کی ذاتی چیزیں، سب کچھ چھین لیا جاتا تھا۔ نام کی جگہ بازو پر بس ایک نمبر گود دیا جاتا تھا، اور بس وہی ان کی پہچان رہ جاتی تھی۔ اور اس کے فوراً بعد وہ ہوتا تھا جسے انگلیوں کا کھیل کہا گیا ہے۔ جی، ایک ایس ایس آفیسر کا صرف ایک اشارہ دائیں یا بائیں اور زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ مطلب دائیں طرف کا مطلب تھا مشقت اور زندگی، سیدھا گیس چیمبر اور موت کا ٹکٹ تھا۔ 90% لوگ بائیں طرف بھیج دیے جاتے تھے۔ یہ تو تصور کرنا بھی، مطلب آپ کی زندگی کا فیصلہ ایک سیکنڈ میں ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں کہ کس اشارے کا کیا مطلب ہے۔ بالکل، اور یہی وہ پہلا مرحلہ ہے جسے فرینکل نے صدمہ یا شاک کا نام دیا ہے۔ اچھا۔ اس مرحلے کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ زیادہ تر قیدی ایک خوش فہمی کا شکار ہو جاتے تھے، جسے فرینکل نے مہلت کی خوش فہمی کہا ہے۔ یعنی انہیں لگتا تھا کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی، کہ یہ سب اتنا برا نہیں ہو سکتا جتنا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ خوش فہمی بہت جلد ٹوٹ جاتی تھی جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں ان کے اپنے لوگوں کی لاشوں کا ہے۔ اس سچائی کو جاننے کے بعد کوئی انسان کیسے نارمل رہ سکتا ہے؟ وہ نہیں رہ سکتا، یہی تو بات ہے۔ اس شدید مایوسی میں تقریباً ہر قیدی خودکشی کا سوچتا تھا۔ کیمپ کی زبان میں اسے تاروں میں بھاگنا کہتے تھے۔ جو لوگ اس ابتدائی صدمے سے بچ جاتے تھے وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے تھے، اور یہ مرحلہ شاید پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ وہ کیا تھا؟ بے حسی، ایپتھی۔ یہ ایک قسم کی جذباتی موت ہے۔ قیدی اپنے ارد گرد ہونے والے ظلم، مار پیٹ اور اموات کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ محسوس ہونا ہی بند ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ڈیفense میکینزم ہے، خود کو بچانے کے لیے۔ بالکل، یہ خود کو ذہنی طور پر زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ نفرت، رحم، خوف، یہ سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی پوری زندگی سکڑ کر صرف بنیادی جبلتوں تک رہ جاتی ہے، جیسے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا کیسے ملے گا، سردی سے کیسے بچنا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ قیدیوں کے خوابوں میں بھی صرف روٹی، کیک اور گرم پانی سے نہانے جیسی چیزیں آتی تھیں، محبت یا آزادی نہیں، صرف جسمانی خواہشات۔ اور جب یہ سب ختم ہوا، جب کیمپ آزاد ہوئے، تب کیا ہوا؟ میں تو سوچ رہا ہوں کہ بے تحاشا خوشی ہوئی ہوگی۔ حیران کر دینے والی طور پر ایسا نہیں ہوا۔ یہی تو المیہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یعنی رہائی اپنے ساتھ ایک نئی نفسیاتی جنگ لایا۔ اچھا۔ قیدیوں نے کوئی خوشی محسوس نہیں کی، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آزاد ہیں۔ آزادی کا تصور ان کے ذہن سے جیسے مٹ چکا تھا۔ تو خوشی کے بجائے کیا تھا؟ تلخی اور مایوسی۔ جب وہ واپس گئے تو ان کا کوئی نہیں بچا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایک عجیب سا خالی پن تھا جسے فرینکل ڈی پرسنلائزیشن کہتے ہیں۔ تو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کوئی مثبت بات، کوئی معنی کیسے سوچے جا سکتے ہیں؟ اور میرے خیال میں یہیں سے فرینکل کے کام کا سب سے طاقتور پہلو شروع ہوتا ہے۔ آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچے ہیں۔ ان ناقابل تصور حالات کے بیچ فرینکل نے انسانی وجود کے بارے میں ایک بنیادی سچائی دریافت کی۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ لکھتے ہیں، ایک انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے سوائے ایک چیز کے،
انسانی آزادیوں میں سے آخری آزادی، کسی بھی قسم کے حالات میں اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی، اپنا راستہ خود منتخب کرنے کی آزادی۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، لیکن جب کوئی شخص بھوک اور تشدد کی انتہا پر ہو تو کیا اس کے پاس واقعی کوئی انتخاب باقی رہتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ فرینکل خود کہتے ہیں کہ یہ آسان نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ان حالات میں بھی انتخاب کا ایک چھوٹا سا موقع ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی آزادی ہے۔ روحانی آزادی؟ جی، یہ وہ صلاحیت ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کیسا انسان بننا چاہتے ہیں۔ فرینکل نے کیمپ میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ وہاں ایسے قیدی بھی تھے جو دوسروں کو تسلی دیتے اور اپنی روٹی کا آخری ٹکڑا بھی بانٹ دیتے تھے۔ یعنی ان کا رویہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حالات آپ پر قابو نہیں پا سکتے۔ بالکل۔ فرینکل کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تعداد شاید بہت کم تھی، لیکن وہ اس بات کا زندہ ثبوت تھے کہ انسان اپنی اندرونی آزادی کو بدترین حالات میں بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو کوئی شخص حیوان بنتا ہے یا ولی، اس کا انحصار اس کے اندرونی فیصلوں پر تھا۔ جی، بیرونی آلات پر نہیں۔ یہ انتخاب ہر دن، ہر گھنٹے قیدیوں کو درپیش تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اندرونی آزادی موجود ہے، لیکن اسے برقرار رکھنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اس کا جواب نیٹشے کے اسی قول میں ہے۔ جس شخص کے پاس جینے کا کیوں ہو، وہ تقریباً ہر کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اچھا۔ کیمپ میں جو لوگ زندہ بچ پائے وہ جسمانی طور پر سب سے زیادہ مضبوط لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ تھے جن کے پاس جینے کی کوئی وجہ تھی، کوئی مقصد تھا۔ اس کی کوئی مثال ہے ذرائع میں؟ جی ہاں، بہت سی ہیں۔ ایک قیدی اس لیے زندہ رہا کیونکہ اس کا ایک بچہ غیر ملک میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک سائنسدان اپنی کتابوں کا سلسلہ مکمل کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اور خود فرینکل نے اپنے ذہن میں یہ تصور قائم کیا کہ وہ جنگ کے بعد ایک یونیورسٹی کے لیکچر ہال میں کیمپ کی نفسیات پر لیکچر دے رہے ہوں گے۔ واہ، یہ تو کمال کی ذہنی تکنیک ہے۔ مطلب انہوں نے اپنی اذیت کو ایک معروضی مطالعہ بنا دیا۔ بالکل، اس سوچ نے ان کے دکھ کو ایک معنی دے دیے۔ صحیح۔ اور معنی کی یہ تبدیلی ہی ان کی تھیراپی کا جوہر ہے۔ ایک اور مثال ایک بوڑھے غمزدہ شخص کی ہے جو اپنی بیوی کی موت کے بعد شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ فرینکل نے اس سے پوچھا، اگر آپ پہلے مر جاتے تو آپ کی بیوی کا کیا حال ہوتا؟ اس نے کہا وہ بہت تکلیف میں ہوتی۔ فرینکل نے جواب دیا، دیکھیں، آپ نے اسے اس تکلیف سے بچا لیا اور اس کی قیمت آپ اس کے غم میں زندہ رہ کر چکا رہے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ دکھ وہی ہے، حقیقت نہیں بدلی، لیکن صرف نقطہ نظر بدلنے سے وہ اذیت ایک بامقصد قربانی بن گئی۔ آپ نے بالکل درست کہا، صورتحال نہیں بدلی، لیکن اس صورتحال کے بارے میں اس شخص کا رویہ بدل گیا اور اسی سے سب کچھ بدل گیا۔ اور یہی کمال کی بات ہے نا، جیسے ہی آپ کے دکھ کو کوئی مطلب مل جاتا ہے وہ دکھ رہتا ہی نہیں۔ انہی تجربات سے پھر لوگو تھراپی نے جنم لیا۔ جی، جو یونانی لفظ لوگوس یعنی معنی سے نکلا ہے۔ فرینکل کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بنیادی خواہش معنی کی خواہش ہے۔ فرائیڈ کی لذت کی خواہش یا ایڈلر کی طاقت کی خواہش کے برعکس؟ بالکل۔ اور فرینکل کا کہنا تھا کہ جدید دور کا انسان ایک نئی بیماری کا شکار ہے جسے وہ وجودی خلا یا ایگزسٹینشل ویکیوم کہتے ہیں۔ یہ گہرا احساس ہے کہ زندگی بے معنی ہے۔ یہ بات تو آج کے دور میں بہت زیادہ متعلقہ لگتی ہے۔ بہت زیادہ۔ ان کے مطابق آج کے دور میں ڈپریشن، جارحیت اور نشے جیسی بہت سی بیماریاں اسی وجودی خلا سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس وجودی خلا کو پر کرنے اور زندگی میں معنی تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوگو تھراپی کیا راستہ بتاتی ہے؟ فرینکل نے اس کے 3 بڑے راستے بتائے ہیں۔ پہلا ہے کوئی تخلیقی کام کر کے یا کوئی عمل انجام دے کر، مطلب آپ دنیا کو کچھ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے کسی چیز کا تجربہ کر کے یا کسی سے محبت کر کے۔ یہ فطرت کی خوبصورتی کو سراہنا ہو سکتا ہے یا کسی دوسرے انسان سے گہری محبت کرنا۔ فرینکل کے لیے محبت ہی وہ حتمی مقصد ہے جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے۔ اور تیسرا راستہ؟ کیونکہ زندگی میں ہمیشہ تخلیقی کام یا محبت کے موقع نہیں ہوتے۔
اور یہی تیسرا راستہ سب سے گہرا ہے، یہ ہے ناگزیر مصائب کے خلاف اپنایا گیا رویہ۔ یعنی جب آپ صورتحال بدل نہیں سکتے تب آپ خود کو بدلتے ہیں۔ جب کسی ایسی تکلیف کا سامنا ہو جسے بدلا نہ جا سکے تو اس تکلیف کو برداشت کرنے کا ہمارا طریقہ ہی زندگی کو گہرے معنی دے سکتا ہے۔ یہ کسی ذاتی المیے کو ایک اندرونی فتح میں بدلنے کے مترادف ہے۔ تو آخر میں فرینکل کا پیغام یہ نہیں ہے کہ خوشی کے پیچھے بھاگو، بلکہ یہ کہ معنی تلاش کرو اور خوشی خود بخود مل جائے گی۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ سوال یہ نہیں کہ ہم زندگی سے کیا امید رکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ زندگی ہم سے کیا امید رکھتی ہے۔ بالکل، اور ہمارا جواب باتوں میں نہیں بلکہ صحیح عمل میں ہے۔ صحیح۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زندگی کا مطلب غیر مشروط ہے۔ یہ بدترین حالات میں بھی اپنا ممکنہ مفہوم برقرار رکھتی ہے۔ اذیت اس لمحے اذیت نہیں رہتی جب اسے کوئی معنی مل جاتے ہیں۔ اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوچ ذہن میں آ رہی ہے، وہ فرینکل کا المناک رجائیت یا ٹریجک آپٹمزم کا تصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ یہ اس سوال پر مبنی ہے کہ انسان زندگی کے 3 ناگزیر پہلوؤں درد، جرم اور موت کے باوجود پر امید کیسے رہ سکتا ہے۔ فرینکل کا جواب یہ ہے کہ رجائیت کا مطلب آنکھیں بند کرنا نہیں، بلکہ یہ انسانی صلاحیت پر یقین رکھنا ہے کہ وہ منفی کو مثبت میں بدل سکتا ہے۔ اچھا۔ یہ درد کو ایک کامیابی میں بدلنا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور اس حقیقت کو کہ زندگی عارضی ہے، ذمہ دارانہ عمل کے لیے ایک ترغیب بنانا ہے۔ تو یہ امید اس بات میں نہیں کہ برا وقت ٹل جائے گا، بلکہ اس بات میں ہے کہ برے وقت میں بھی ہم ایک بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسی رجائیت ہے جو زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے یہ زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے۔